بچوں کو نماز کے کیسے پابند بنائیں؟ یہ سوال مجھ سے بار بار کیا جاتا ہے، کیونکہ میں اپنی تقریروں میں یہ کہتا ہوں کہ ماں باپ جب بچوں پر دباؤ ڈالتے ہیں نماز کے لیے، اصرار کرتے ہیں، بلکہ بعض گھروں میں لڑائی کی نوبت آتی ہے، گالم گلوچ کی نوبت آتی ہے، ماں باپ ناراض ہو جاتے ہیں، ماں باپ بچوں پر برس پڑتے ہیں، اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، اور بچوں کو نماز نہیں پڑھنے کے نتیجے میں شیم کرتے ہیں، لیٹ ڈاؤن کرتے ہیں، ان کے ایمان پر سوال اٹھاتے ہیں۔ ان سب کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ بچے صرف نماز سے دور نہیں ہوتے، دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ صرف نماز سے نفرت نہیں پیدا ہوتی، ماں باپ سے نفرت ہو جاتی ہے، اور میں نے بعض بچوں کو دائرے دین سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ غیر حکیمانہ طریقہ بچوں کی اصلاح کا ماں باپ جو اختیار کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں بچوں کو دین کا پابند اور دین کا احترام کرنے والے بنانے کی بجائے دین سے متنفر کر دیتے ہیں۔ اس لیے آج ہمارا یہ موضوع ہے کہ ہم اپنے بچوں کو نماز کا پابند کیسے بنائیں۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 132 میں فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ کہا کہ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیں، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود اس کے پابند رہیں، اس پر جمے رہیں، استقامت پیدا کریں۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم تم سے روزی نہیں چاہتے، نَحْنُ نَرْزُقُكَ، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں، ہم تمہاری روزی روٹی کا انتظام کرتے ہیں۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، انجام کار متقیوں ہی کے لیے بہتر ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کو بتایا کہ گھر ایک سلطنت ہے، اس سلطنت میں کچھ ڈوز ہوں گے، کچھ ڈونٹس ہوں گے، کچھ قوانین ہوں گے، گھر میں کچھ احکامات جاری ہوں گے، گھر کے کچھ رولز ہوں گے، جیسے کسی اسکول کے رولز ہوتے ہیں، کسی کمپنی کے رولز ہوتے ہیں، کسی انسٹیٹیوشن میں رولز ہوتے ہیں، اس طرح سے گھر کے اندر بھی کیا آپ نے کوئی کانسٹیٹیوشن بنایا ہے؟ کیا گھر کے اندر بھی کچھ رولز ہیں جو امپلیمنٹ ہونے کے ہیں؟ کیا ان رولز سے واقفیت ہے بیوی اور بچوں کو؟ ان کے ساتھ مل جل کر کیا آپ نے کوآرڈینیشن کے ساتھ، کولیبریٹو ایفرٹ کے ساتھ یہ قوانین بنائے ہیں؟ جن گھر میں کوئی قانون ہی نہ ہو اور بغیر کسی قانون کے سزا دی جائے، بغیر کسی قانون کے نفاذ کے لیے جلدی مچائی جائے، یہ تو کھوکھلا پن ہے۔ پختگی اس میں ہے، میچیورٹی اس میں ہے کہ گھر کا ایک قانون بنے، بیوی بچے مل کر بنائیں کہ ہمارے گھر کے یہ قوانین ہوں گے۔ ان قوانین میں سے عمر کے لحاظ سے وہ قوانین بدلتے چلے جائیں گے۔ بچے 7-8 سال کے ہیں تو قوانین کچھ اور ہوں گے، 10-15 سال کے ہو گئے تو قوانین بدل جائیں گے، بچے 17-18-20 سال کے ہو گئے تو گھر کے قوانین بدل جائیں گے۔ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، گھر کے اندر کچھ رولز اینڈ ریگولیشن ہونی چاہیے۔ ون وے کا رول بنے گا، ون وے کا بورڈ لگے گا، سائن بورڈ، پھر اس کے بعد کوئی اس روڈ میں ون وے میں گھس کر آتا ہے تب پینالٹی لگائی جاتی ہے۔ قانون ہی نہ ہو، سائن بورڈ ہی نہ ہو، لوگوں کو واقفیت ہی نہ ہو، پھر کوئی بندہ اگر اس گلی میں آ جائے تو اسے پینالٹی نہیں لگائی جا سکتی، اسے فائن نہیں لگایا جا سکتا۔ تو اسی طرح گھر کے اندر کیا قوانین ہیں، ان قوانین میں نماز کی بھی پابندی ہونی چاہیے۔ خواتین و حضرات، نماز کے سلسلے میں یا دینداری کے سلسلے میں اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ 7 برس تک بچوں کو نماز کا پابند بناؤ، اور 10 سال کی عمر کے باوجود اگر وہ نماز کی پابندی نہیں کرتے تو انہیں پنش بھی کیا جا سکتا ہے۔ یعنی گھر کا جو رول ہے اس رول میں بعض پنشمنٹ ہوں گے، گندی زبان اختیار کریں گے تو پنشمنٹ ہے، بڑوں کے ساتھ بدتمیزی کی جائے گی تو پنشمنٹ ہے، بے حیائی کے کام کیے جائیں گے تو پنشمنٹ ہے، انہی میں سے کہ نماز کی پابندی نہ کی جائے تو پنشمنٹ ہے۔ یہ قوانین میں سے ایک قانون ہے، اور یہ کب ہے؟ 7 سال سے پہلے نماز ان کی فطرت ثانیہ بن جائے۔ 10 سال کے بعد بچے ماں باپ کے اثر سے باہر اور دوستوں کے اثر کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور اس کے بعد 12 سال کے جب ہوتے ہیں تو بغاوت کا جذبہ،
ریبیلیس ایٹیٹیوڈ پیدا ہونا شروع ہوتا ہے. 14-15 سال کے ہوتے ہی تو ماں باپ کو الٹا کوشچن کرنے کی صلاحیت ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. یہ عین فطرت ہے, یہ ڈیولپمنٹل سائیکالوجی کا حصہ ہے. جب بچے بڑھتے ہیں تو اس نفسیات کی پرورش ان کے اندر ہوتی ہے. تو فرمایا گیا کہ 7 سال کے اندر بچوں کو نماز کی اہمیت سمجھ میں آ جائے. نماز کیا چیز ہے؟ خدا کی عبادت ہے, خدا کا تعارف ہو جائے, خدا رحیم ہے, خدا شفیق ہے, خدا محسن ہے, خدا اس پوری عظیم کائنات کا مالک ہے, وہ الہ ہے, وہ عرش عظیم کا مالک ہے, کائنات کے خزانے کی کنجیاں اس کے پاس موجود ہیں, وہی ہمارا رب ہے, وہی ہماری پرورش کرتا ہے, اسی نے ہم کو بھلا چنگا پیدا کیا, وہی ہم کو کھلاتا اور پلاتا ہے, وہی ہم کو امن اور عافیت سے رکھا ہوا ہے, وہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے. یہ سب باتیں اگر بچوں کو سمجھ میں آ جائے رائٹ فرام چائلڈہڈ کہ خدا ہمارا عظیم محسن ہے, ہمارا رب ہے, ہمارا پیدا کرنے والا ہے, اور زندگی کی ساری نعمتیں اسی کی دی ہوئی ہیں, بچوں کو جب سمجھ میں آ جائے اور پھر بچوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کتنی عظیم ہستی ہے, دنیا میں جتنے انسان پیدا ہوئے ان میں سب سے اعلیٰ ترین کردار کے انسان تھے, ہم تک دین پہنچانے کے لیے انہوں نے کیسی کیسی قربانیاں دی, گھر بار کو چھوڑ دیا, دین قبول نہیں کرنے کے نتیجے میں اپنوں کو دور کر دیا, دین قبول کر لینے کے نتیجے میں غیر اپنے ہو گئے, گھر بار وطن کو چھوڑا, ہر قسم کی قربانی دی, اعلیٰ ترین صلاحیت کے انسان تھے, بولنے کی صلاحیت, لیڈرشپ کی صلاحیت, جنگی مہارت, ملک کو چلانے کی صلاحیت, بچوں سے بیہیو کرنے کی صلاحیت, عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی صلاحیت, سب سے بہترین انسان دنیا میں تھے. یہ 2 باتیں بچوں کو 7 سال کے اندر سمجھ میں آ جائے تو اس کے بعد نماز کی تعلیم اور تاکید کریں گے تو بچے اس کی پابندی کریں گے. جب خدا ہی کا تعارف نہ ہو, جب رسول سے محبت ہی نہ ہو, رسول کی عظیم شخصیت کا تعارف ہی نہ ہو تو نماز کس چیز کی پابندی ہے؟ نماز کیا چیز ہے؟ کس چیز کی وہ پابندی کریں گے؟ تو اصل میں 7 سال 8 سال تک کہانی قصوں کی شکل میں بچوں کے ذہن میں خدا کی عظمت, خدا کی بڑائی, خدا کی تعریف, خدا کو گلوریفائی کرنا, یہ ان کے ذہن میں بیٹھ جائے, اور رسول کی عظمت, رسول کی شفقت, رحمت للعالمین کا آئیڈیا بچوں کو سمجھ میں آ جائے, اس کے بعد خدا کی ہر بات سمعنا واتانا, رسول کا ہر حکم, رسول کی ہر سنت بچے اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. یہ ماں باپ کا کام ہے. نماز کے سلسلے میں ماں باپ یہ کرتے ہیں کہ بچوں کو ڈراتے ہیں, کہتے ہیں کہ قبر میں پہلا سوال ہوگا. ابھی زندگی کی شروعات ہوئی نہیں, آپ قبر کے بارے میں ڈراتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ آخرت میں سب سے پہلا سوال ہوگا, ابھی دنیا انہوں نے نہیں دیکھی ہے, آپ آخرت کے بارے میں ڈراتے ہیں. تو بچوں کو نماز کا پابند کیسے بنائیں؟ دیکھ لیجئے اس سلائیڈ میں نے بتایا ہے کہ نماز سے متعلق میرے خیال سے کم از کم 40-50 حدیثیں ملیں گی. ان حدیثوں میں آپ نوٹ کیجئے کہ کیا بات بیان کی گئی ہے, اور اس کے حساب سے آپ بچوں کو دین کی طرف, نماز کی طرف راغب کیجئے. نمبر 1 یہ ہے کہ نماز کے بارے میں بعض حدیثوں میں یہ ملتا ہے ذکر کہ کسی نہر میں نہانے کے برابر ہے. نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, نماز دل کا قرار ہے, نماز خدا سے سرگوشی ہے, نماز خدا کی نعمتوں کی شکر گزاری ہے, نماز گھر کی رونق ہے, نماز خدا سے قربت کا ذریعہ ہے. متقی لوگوں پر, نمازیوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بارش کی طرح برستی ہیں. جو نماز میں کثرت کرتے ہیں وہ قیامت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی بنیں گے. یہ کچھ حدیثیں ہیں جو بچوں کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں. خبر والی حدیث, آخرت والی حدیث وہ دوسروں کے لیے ہے, وہ بڑی عمر کے لوگوں کے لیے. بچوں کو ریلیٹ کرنے کے لیے بے شمار حدیثوں میں نے آپ کے سامنے کچھ نکتے بیان کیے. آپ اس کا تذکرہ گاہے بگاہے کریں تو بچے ریلیٹ کریں گے. خواتین و حضرات, ایکشن پلان کیا ہے؟ ایکشن پلان یہ ہے کہ نمبر 1 بلڈنگ انکانشیس کمپیٹنس, یعنی غیر شعوری طور پر بچوں کو نماز کا عادی بنا دینا, نماز سے والہانہ محبت پیدا کرا دینا. نمبر 2 یہ ہے کہ گھر میں نماز کا ماحول ہو. باپ اگر آفس سے لیٹ سے آئے تو گھر میں نماز ادا کرے, کبھی بچوں کے ساتھ گھر میں نماز ادا کرے, کبھی بیوی کے ساتھ نماز ادا کرے. نمبر 3 گڈ
are anchored with salah. اچھی چیزیں گھر میں نیا کپڑا پہننا ہے جمعے کے دن پہنیں گے, گھر میں اپہولسٹری بدلنا ہے جمعے کے دن, کھانا اچھا بنے گا جمعے کے دن, نمازوں کے اوقات کے ساتھ کھانے کے اوقات منسلک ہو جائیں گے. نیو تھنگس اینڈ گڈ فوڈ اینکرڈ ود جمعہ. گفٹ فار پنکچویلٹی آف صلاح ان رمضان. کوئی بچہ آپ کا تراویح کی نماز مسلسل جاتا ہے اور پورے 30 راتیں اس نے ادا کی تو اسے گفٹ دینا چاہیے, انکریجمنٹ کرنا چاہیے. ٹیک چلڈرن ٹو ڈفرینٹ مسجد. کبھی اس مسجد, کبھی اس مسجد, کبھی اس مسجد ہم بچوں کو نماز کے لیے لے جائیں. کبھی کبھی گھر میں نماز بچوں کے ساتھ پڑھیں. کبھی میاں بیوی رات میں اٹھیں, خدا کے حضور تہجد پڑھیں, دونوں مل کر دعا کریں. دیکھیے کہ اس کی کیا تاثیر ہوتی ہے. یہ ہے ایکشن پلان. اس میں نے کچھ زیادہ ایکشن پلان دیا ہے کہ بچوں کو نماز کا عادی بنانے کے لیے پورے گھر کا ماحول کو بنانا پڑے گا. میاں بیوی نماز کے عادی بنے, نماز کے ساتھ اچھی چیزوں کو منسلک کر دیں, نماز کے ساتھ اچھے کپڑے, نماز کے ساتھ اچھا کھانا, نماز کے ساتھ کہیں باہر جانا, پکنک میں جائیں تو وہاں بھی نماز کا اہتمام کرنا. نماز کو آپ زندگی کے مختلف گوشوں سے جوڑ دیجئے تاکہ بچے نماز کے عادی بن سکے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی, ہمارے بچوں کی بھی نماز کا پابند بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.